اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ میرے قابل احترام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سوائے غم امام حسین کی کوئی غم نہ دے، اور غم امام حسین سے آپ لوگوں کی جولیاں شاد و آباد فرمائے۔ جن جن مومنین کی میرے ذمہ دعائیں ہیں اور جن مومنین و مومنات نے دعا کی التماس کی ہے، دعا گوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مومنین کی شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ عزیزان من، ہمارا عنوان گفتگو نماز تھا، اور نماز میں ہم نے جو ہے شروع والی بحث میں تقریباً مکمل کر چکے۔ آج جو ہمارا عنوان گفتگو ہے، ریسنٹلی ہمارا عنوان گفتگو رہا ہے کہ آیا نماز ہاتھ کھول کے ادا کرنی چاہیے، ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرنی چاہیے؟ تو ان میں سے ویسے تو نماز میں بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، لیکن بعض ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ جائز ہیں۔ بعض ایسے فروق میں بیان کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے کہ جن کا خود اہل سنت جو ہے بظاہر تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ اپنی کتب تک کا مطالعہ نہیں کرتے، اور انہیں معلوم تک نہیں کہ ہماری کتب کے درمیان کیا کیا موجود ہے۔ محض وہ جو ہے نا لفافے بن کے، اور دوسرے بڑے جو ہے مولوی جو صرف اور صرف دین کو اپنا رزق اور کاروبار کا سبب بنایا ہوا ہے، وہ اپنا کاروبار بچاتے ہوئے ایسی باتیں جو ہے اپنے عوام سے چھپاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ جو ٹاپکس انشاءاللہ ہم کتب اہل سنت سے بیان کرتے رہیں گے۔ تو آج کا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے قنوت۔ تو قنوت سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ سب اہل علم ہیں، اور شیعہ علی علیہ السلام کبھی بھی جو ہے جاہل نہیں ہوتا کسی بھی حال میں۔ تو قنوت وہ دعا ہے جو ہم دوسری رکعت میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں تو یہ سب آپ جانتے ہیں کہ جائز ہے اور مستحب ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بیسیکلی اس کی جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورتین پڑھنے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اور اس کو یاد آ جاتا ہے تو وہ رکوع کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے رکوع سے پہلے بھی جائز ہے، اور رکوع کے بعد بھولنے کی صورت میں بھی جائز ہے۔ آج دیکھیں گے کہ اہل سنت کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق، آیا ان کے نزدیک بھی جائز ہے، کتب اہل سنت میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو سب سے پہلے جو ہے میں بیان کروں گا کہ امام بخاری یعنی کتاب صحیح بخاری میں انہوں نے ایک باب ذکر کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، کہ قنوت کا باب۔ اب وہ قنوت آیا نماز میں رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں، یعنی ایک پورا چیپٹر اس بات پر جو ہے نا امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت میں سے ایک بہترین عالم دین ہے جن کا میں اکثر ریفرنس دیتا رہتا ہوں، مولانا وحید الزمان حیدرآبادی بیسٹ اسکالر ہیں۔ وہ جو ہے وحید الزمان حیدرآبادی حاشیہ بخاری پر، یعنی شرح بخاری کے حاشیے پر وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ باب لا کر ان لوگوں کو رد کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قنوت پڑھنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ یعنی بذات خود علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے منہ پر تالے لگانے والا کوئی شیعہ عالم نہیں، بلکہ ان کا وہ عالم دین جن کو وہ امام کا درجہ دیتے ہیں، اور وہ کتاب جس کو قرآن کے بعد درجہ دیتے ہیں صحیح بخاری، اس میں ہی ان کے منہ پر تالے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت کے متعدد فرقے ہیں، تو ان میں اہل حدیث بھی، اہل حدیث کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طریقے سے درست ہے۔ اور پھر مزید ہے کہ وہ لکھتے ہیں، مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کہتے ہیں کہ شافعی کے نزدیک کہ قنوت ہمیشہ رکوع کے بعد پڑھنا ہے، اور حنفیوں کے نزدیک رکوع سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں جو ہے بخاری شریف کی حدیث جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں
اوپر جو مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کے میں نے باتیں کی اس کے ریفرنس آپ ملاحظہ فرمائیں، تیسر الباری شرح بخاری جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 97، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا وحید الزمان حیدرآبادی نے، اور تاج کمپنی کراچی نے جو ہے اس کو شائع کیا ہے۔ اب وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سأل تو، اب راوی فرماتے ہیں کہ سأل تو انس بن مالک، میں سوال کیا انس بن مالک سے عن القنوت، قنوت کے متعلق، فقال، پس اس نے یعنی انس بن مالک نے جواب دیا یا کہا کہ فقال قد کان القنوت، کہ بتحقیق قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قلت، تو پھر میں نے پوچھا، دوبارہ پوچھا یعنی قبل الرکوع او بعدہ، کہ آیا رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ تو قال قبلہ، تو پھر جو انس بن مالک نے جواب دیا کہ رکوع سے پہلے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور اس کا آپ ریفرنس وہی یعنی تیسر الباری میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان من آپ نے یہ دیکھا کہ جب علماء اہل سنت کے متعلق بھی، یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، کتب صحاح ستہ میں یعنی ان کو خصوصاً صحیح بخاری کو قرآن مجید کے بعد پہلا درجہ دیتے ہیں، یعنی اگر قرآن مجید کے بعد کسی کو وہ درجہ دیتے ہیں، کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ صحیح بخاری کو دیتے ہیں، اور کسی راوی کو یا جو ایک احادیث لکھنے والے کو اگر کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ امام بخاری کو دیتے ہیں۔ تو عزیزان من دیکھیں کہ آج کے ہم نے اس لیکچر میں خود ان کے کتب اہل سنت یعنی صحیح بخاری سے اور امام بخاری سے کی کتاب سے نقل کردہ یہ 2 روایتیں بیان کی اور ریفرنس کے ساتھ بیان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر جو ہے کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے میں نے سارے ریفرنس آپ لوگوں کی درمیان جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ سو آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمان کو اتحاد و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا یہ میری چھوٹی سی کوشش اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی، محبت اور ان کی دعاؤں کا سایہ ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر اور آپ سب کے گھروں کے اوپر اور آپ کے اوپر قائم و دائم رہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی بھی دعاؤں میں نہ بلائیں، خصوصاً نماز و عزاداری کے بعد اشک بار آنکھوں سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو یقیناً اپنے بھائی کو آپ یاد کرتے ہوں گے اور مزید یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی دعائیں عبادتیں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔